جب آپ کو لگے کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو سمجھ جائیں اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے؟ سنو، اللہ تمہاری خواہش کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہارے صبر کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تمہارے دعوت کی آواز کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ وہ بہترین وقت پر جواب دیتا ہے۔ وہ ہر سسکتے لمحے سے واقف ہے۔ جب کیفیت بتانے کو لب سے کچھ بولا نہ جائے، اس سے چھپی کوئی شے نہیں ہے، تو اس پر کامل یقین رکھو، وہ جلد ہی وقت بدلے گا۔ تم دعا کرتے رہو، وہ جلد ہی سکون عطا کرے گا۔ سنو، پختہ یقین کر کے تو دیکھو اپنے رب پر، اور پھر دیکھنا وہ وہاں سے معجزے کریں گے کہ تم سمیت ہر نفس انسانی حیران رہ جائے گی۔ معجزوں کا انتظار کر رہے ہونا تو معجزے تو صبر والوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ پر کامل یقین رکھ کر کٹھن سے کٹھن راستہ بھی پار کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ کیا ایسا کچھ ہے جو اللہ کی دسترس سے بھی باہر ہو؟ تو پھر یہ مایوسی کیسی جب وہ ہاتھ کو اٹھا کر ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی بناوٹ کو جملوں میں ترتیب دینا سکھا دیتا ہے۔ وہ رب دعاؤں کو بھی ناممکن ذرائع سے قبول کر لیتا ہے۔ سنو، تکلیف جب عروج پر ہو اور بندہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رب اپنے بندے کی پکار نہ سنے۔ وہ پکار بھی سنتا ہے اور کن بھی فرماتا ہے۔ اور یاد رکھو، ضروری نہیں جو ہم نے مانگا ہو وہی قبولیت کا پھل ہو۔ کبھی کبھی ہماری پسند نہیں، بلکہ اللہ کی رضا ہمیں مل جاتی ہے، اور یہی ہماری دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچانے کے لیے وقتی سکون اور فائدے کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ دعا ہی ہوتی ہے جو ہمارے دل کا سکون ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے، اور یہی قبولیت کی نشانی ہے۔ اور جانتے ہو، اللہ کا ایک نام الفتح بھی ہے، جس کا مطلب ہے کھولنے والا۔ ابھی تم زندگی کے جس مقام پہ ہو، بہت سی جگہوں پہ تمہیں لگے گا کہ جیسے زندگی رک گئی ہے اور آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم پیچھے دیکھتے ہو، واپسی بھی کسی صورت ممکن نہیں۔ ایسے میں تمہارے پاس دو راستے ہوتے ہیں کہ تو نا امید ہو کے بیٹھ جاؤ، یا اللہ کے حکم سے آگے چل پڑو۔ یقین مانو، جب تم اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہو تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، اور زبان سے شکر کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکریہ پرانے راستوں کو ہم پر بند کرنے کے لیے اور نئے راستے کھولنے کے لیے۔ اگر تو وہ راستہ بند نہ کرتا تو ہم اور ہمارا دل آج بھی انہی راستوں کی دھول چھانٹ رہے ہوتے۔ اور جب انسان رب پہ اتنا یقین کرتا ہے تو اللہ ساری الجھی ڈورے سلجھا رہتے ہیں، اور اللہ تو واقعی الفتح ہے، بند راستوں کو کھولنے والا۔ جانتے ہو، کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا، وہ تقدیریں بھی یقین سے بدل دیتی ہے۔
ताकि तुम इस बात को समझो कि बंद दरवाजों के पीछे छपी हिकमतें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता, और ये कि कुछ चीज़ों को अल्लाह के हवाले कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि इसका फैसला हमारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। तुमने तो बस खामोशी से इसके कुन का इंतजार करना है, ढेरों दुआएं करनी है, सब्र कमाना है, क्योंकि कभी कभार दुआ और सब्र ही वाहिद हल होता है। हाँ, वो तुम्हें कलील मुश्किलात से जरूर गुजारेगा ताकि तुम तवील सजदों के लुत्फ से आगाह हो सको, और देखो वो तुम्हें दुखों से भी इसीलिए गुजारता है ताकि तुम सिखों की असल कदर व कीमत जान सको। बस फिर सब्र करो और दुआ करना, कभी मत छोड़ना। फिर देखो तुम अपनी दुआओं से वो भी पालोगे जो तुम्हारा नहीं। और अगर यकीन रखते हो तो हालात से नाउमीद मत हो, क्योंकि मुजिज़े यकीन वालों के लिए होते हैं और मुजिज़े रोज होते हैं। तो फिर डरो मत, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। और सुनो, अगर तुम्हारी चाहत तुमसे दूर भी हो जाए तो भी ना उम्मीद मत होना, क्योंकि हमारा मालिक हर चीज पर कादिर है, और ये आजमाइश का हिस्सा भी हो सकता है। शैतान दिल में वसवसे डालेगा, मगर तुम अपना यकीन हमेशा कायम रखना, क्योंकि वसीला हमारे रब ने बनाना है, लोगों ने नहीं। कोई कितना ही मुखालिफ हो, जब रब की रजा होगी तो सब अता होगा। इसलिए अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखा करें, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है ना, अल्लाह इससे वाकिफ है। वो अल्लाह के हुक्म से ही हो रहा है। और यकीन करें, वो आपको जहान भी ले जा रहा है ना, आपके लिए इस ही में खैर है। और ये बात आपको काफी सफर मुकम्मल करने के बाद पता चलेगी। और सुनो, अल्लाह टूटी हुई चीजों को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। टूटे हुए बादल बारिश बरसाते हैं, टूटी हुई मिट्टी खेतों के साथ कायम होती है, टूटे हुए फसल की पैदावार के बीज, टूटे हुए बीज नए पौधों को जिंदगी देते हैं। लिहाजा जब आपको लगता है कि आप टूट चुके हों, तो यकीन कीजिए कि खुदा आपको किसी बड़ी चीज के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। और देखा तुम, अल्लाह की मदद आएगी, और वो ऐसी मदद करेगा तुम्हारी जहां से तुम कभी गुमा भी नहीं कर सकते। फिर वो वहां से अता करेगा कि तुम शुक्र करते करते थक नहीं पाओगे, और तुम्हें पता चल जाएगा वो देने पे आता है तो अपने बंदे को बेलूस देता है और बेहिसाब देता है। बेशक अल्लाह एक कुन से नामुमकिन को मुमकिन में बदलने पर कादिर है।